اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذمہ داروں کے انتخاب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہاں ذمہ داروں سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کو ہم اپنے معاملات کا ذمہ دار بناتے ہیں، یعنی کہ ہمارے حکمران، ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے سردار وغیرہ۔ یہاں میں قرآن پاک کی ایک آیت اور اس کی مختصر تشریح جو ہے یہاں پر پیش کروں گا۔ یہ 3-4 منٹ سے زیادہ لمبا بیان نہیں ہے، اس کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ فیاض بن سندھو سپیکس میرا یوٹیوب کا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کریں، انکریجمنٹ، حوصلہ افزائی کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے۔ سورہ نساء آیت 58 میں اللہ پاک نے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، یعنی کہ جو اس اہل ہوں، امانتوں کا بوجھ اٹھانے کے اہل ہوں، امانتیں یعنی اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اس کی تشریح کے لیے میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ تفہیم القرآن جو ہے، جو کہ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، اس میں سے ایک پیراگراف جو ہے اس کی تشریح کے لیے میں نے لیا ہے، وہ میں اب یہاں پیش کرتا ہوں۔ یعنی تم ان برائیوں سے بچے رہنا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے ہیں، یعنی کہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا تھا تو مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یعنی تم ان برائیوں سے بچے رہنا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط یعنی زوال کے زمانہ میں امانتیں یعنی ذمہ داری کے منصب اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو نااہل، کم ظرف، بد اخلاق، بد دیانت اور بدکار تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرنا جو ان کے اہل ہوں، یعنی جن میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہو۔ بنی اسرائیل کی دوسری بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے تھے۔ وہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان نگل جاتے تھے، صریح ہٹ درمی برت جاتے تھے۔ انصاف کے گلے میں چھری پھیرنے میں انہیں ذرا تعامل نہ ہوتا تھا۔ ان کی بے انصافی کا تلخ ترین تجربہ اس زمانہ میں خود مسلمانوں کو ہو رہا تھا۔ ایک طرف ان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگیاں تھیں، دوسری طرف وہ لوگ تھے جو بتوں کو پوج رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ کاٹتے تھے اور ستیلی ماؤں تک سے نکاح کر لیتے تھے، اور کعبہ کے گرد مادرزاد ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ یہ نام نہاد اہل کتاب ان میں سے دوسرے گروہ کو پہلے گروہ پر ترجیح دیتے تھے، یعنی کہ پہلا گروہ جو کہ مسلمانوں کا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق پاکیزہ زندگیاں گزار رہا تھا، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ بت پرستر کافروں کا تھا۔ تو یہ کافروں کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے تھے، اور یہ کہتے ہوئے ذرا شرم نہ آتی تھی کہ پہلے گروہ کے مقابلہ میں یہ دوسرا گروہ زیادہ صحیح راستہ پر ہے، یعنی کہ دوسرا کفار کا، بت پرستوں کا جو گروہ ہے اس کو کہتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بے انصافی پر تنبیہ کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ تم کہیں ایسے بے انصاف نہ بن جانا، خواہ کسی سے دوستی ہو یا دشمنی۔ بہرحال بات جب کہو انصاف کی کہو، اور فیصلہ جب کرو عدل کے ساتھ کرو۔ صدق اللہ العظیم۔